السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک عثمان ہے، جبکہ والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے، جبکہ لقب ذوالنورین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم البیضاء ہے، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار سید عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ اس رشتہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت زمانہ جاہلیت میں ابو عمرو تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، تو ان کے بطن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تولد ہوئے، جن کے نام سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لقب ذوالنورین کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس سے قبل کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کبھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے تقریباً 6 برس بعد طائف میں ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 برس چھوٹے تھے۔ حالات و واقعات قبل از اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کے پاس قریش کی فوج کا محکمہ تھا اور اس قبیلہ کے پرچم پر عقاب کا نشان بنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار بنو امیہ کے معززین اور رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ابو سفیان، جو کہ اسلام قبول کرنے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا وہ فوج کے سالار اعلیٰ تھے۔ بنو امیہ کو ان کی فوجی منصب اور معاشرتی ذمہ داریوں کی وجہ سے اہم مقام حاصل تھا، اور بنو امیہ کے علاوہ بنو ہاشم ایسا قبیلہ تھا جو دیگر قبائل میں سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا۔ بنو ہاشم کے پاس حجاج کرام کی خدمت اور آب زمزم کی تقسیم جیسے امور شامل تھے۔ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر فائز تھے۔ بنو ہاشم اپنی فیاضی اور دریا دلی کے باعث مشہور تھے، چنانچہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت یہ خاندان زوال کا شکار تھا اور ان پر تنگ دستی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ حجاج کرام کی خدمت اور آب زمزم کی تقسیم کی ذمہ داری بنو امیہ نے سنبھال لی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سب سے زیادہ مخالفت بنو امیہ نے ہی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی تعلیم لڑکپن میں حاصل کی اور اس دور میں رائج تمام مروجہ علوم پر دسترس حاصل کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب اپنی تعلیم مکمل کی تو اپنے خاندانی پیشے تجارت سے وابستہ ہو گئے اور اپنا اور دیگر لوگوں کا سامان تجارت لے کر دور دراز کے ممالک کا سفر کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی برسوں میں ایک کامیاب تاجر کا روپ دھار لیا۔ کاروبار میں سنجیدگی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ جو بھی سامان تجارت کی غرض سے لے جاتے اس میں منافع ہی ملتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان فروخت کرنے میں بھی اپنی اصول پسندانہ طبیعت اور ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔
کچھ ہی عرصہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے امراء میں ہونے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ تجارت کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے اور اپنے ارد گرد موجود فقراء و مساکین کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے پکارنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ہی تمام معاشرتی برائیوں سے دور تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی گزارنے کے کچھ اصول مرتب کر رکھے تھے، جن میں دیانتداری اور امانت داری جیسے اصول سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 34 برس تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میری خالہ کا نام سعدی بنت کریز بن ربیہ تھا اور وہ کہانت کے علم میں بڑی ماہر تھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں گیا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کاہنوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری 2 ازواج ہوں گی، دونوں انتہائی حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ نہ تم نے اس سے پہلے ایسی نیک اور حسین عورت دیکھی ہوگی اور نہ انہوں نے ایسا خاوند۔ یہ عورتیں ایک بڑے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ میں یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس بات کو ناممکن سمجھا۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو میری خالہ نے پھر مجھ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ مبعوث ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تمام دنیا میں ان کے دین کی روشنی پھیل جائے گی اور جو کوئی دین اسلام سے روگردانی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ جب میں نے اپنی خالہ کی یہ بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں موجزن ہو گئی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنی خالہ کی باتیں ان کے سامنے بیان کیں تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، آپ سمجھدار اور معاملہ فہم انسان ہیں، ہر کام کے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ چند پتھر جو بول نہیں سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ و نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ نے سچ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ خلق خدا کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے ترغیب دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس دعوت کو قبول کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کیا اور فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب میری خالہ کی کہی گئی بات درست ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دین اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہم لوگوں کے درمیان کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے کلمہ طیبہ سنا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ذاریات کی آیات کی تلاوت کی، جن کا ترجمہ ہے: اے لوگو، اہل ایمان کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں کئی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے؟ زمین و آسمان کے رب کی قسم، حق یہی ہے اور ایسے ہی جیسے تم بول رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان خداوندی سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ام المؤمنین حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان بنو امیہ کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معزز سامعین، قبول اسلام کے بعد کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔